بستی سے پھر بستی کے اوپر عذاب آیا۔ اب یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ کہے کہ یونس علیہ السلام سے کہ بستی سے نکل جاؤ، اب میرا عذاب آنے والا ہے۔ خود ہی کہہ دیا کہ اب کچھ دنوں کے بعد عذاب آئے گا، اور خود ہی بستی سے چلے گئے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ نبی ہیں لیکن میرے نمائندے ہیں، حکم تو اللہ کا چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل سورہ یونس میں بھی ہے، کچھ سورہ صافات میں بھی تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اب غصے سے نکل گئے، بس بستی والوں کو یہ کہہ کے کہ عذاب آئے گا۔ آگے گئے تو دریا کے اندر کشتی والے سے کہنے لگا یار مجھے بھی لے چلو اس کنارے، بیٹھ گیا کشتی شارٹ کٹ۔ جب راستے میں گئے نا تو وہ کشتی ایک بھنور کے اندر پھنس گئی۔ پھنسنی کیا تھی کہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے بتانا تھا۔ آپ وہ کہنے لگے یار کشتی جو ہے نا بہت بوجھل ہے، کچھ سامان نکالا لیکن وہ پھر بھی معاملہ حل نہ ہوا۔ پھر کہنے لگے کسی بندے کو اتار دیں۔ اب سمندر کے اندر کس کو اتارے، کون کہے کہ مجھے؟ پھر فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی کر لو۔ قرآن اندازی کی تو یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرنا تھا۔ تو کہنے لگے یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ اتنا خوبصورت نوجوان، یہ نہیں ہے، اس کو نہیں۔ اب پھر دوبارہ پھر تیسری بار اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ یونس علیہ السلام کا ہی نام نکالتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو پھر سمندر کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو جب سمندر کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول، اس کو میں تیرے پیٹ کی طرف منتقل کروں گا۔ تو مچھلی نے منہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ جب وہ پیٹ میں گئے تو یونس علیہ السلام کہتے ہیں پہلے تو میں سمجھا کہ شاید میں فوت ہو گیا ہوں، لیکن وہ مچھلی نیچے جا کے ہلنے لگی تو زندگی محسوس کی۔ تو پھر وہاں یہ دعا کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی سے کہا کہ اس کو باہر نکال دے، کنارے پہ بٹھایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ یقین کدو کی بیل اگا دی، اس کے پتوں کے سائے میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا ان کو جو کچھ دیر رہے مچھلی کے پیٹ میں، ظاہر وہ جسم تو اس کے ساتھ تھوڑا متاثر ہوا، پھر اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شارٹ کر کے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ذنون سے مراد مچھلی والے ہیں، اور مچھلی والے کو یاد کرو اذ ذهب مغاضبا، ذهب يذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، چلنا، چلے جانا۔ تو اسی سے ہے مذہب، جو کہتے ہیں نا تم کس مذہب پہ ہو، تو مذہب کا معنی بھی تو کس کے قانون پہ چلتے ہو، کس کے طریقے پہ چلتے ہو۔ جیسے مسلک، سالہ کا اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے چلے جانا، چلنا۔ تو مسلک بھی اسی سے ہے، مذہب بھی اسی سے ہے کہ کس کے طریقے پہ چلتے ہو۔ تو اذ ذهب مغاضبا، غصے سے بھرے ہوئے۔ اب قوم مانتی نہیں تھی تو غصہ تو تھا، غصے سے نکل گئے اور ان کو کہا کہ بس انتظار کرو، اب عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ فغنا، اللہ کہتا ہے انہوں نے غنا کا معنی تھا گمان کرنا، غنا گمان کیا انہوں نے۔ کیا گمان کیا؟ اللہ نقدر علیہ، شاید ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ وہ سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، یونس علیہ السلام کے اوپر ہم قابو نہیں پا سکیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر۔ فنادا، نادا ینادی، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، بلانا، منادا، ندا، منادی ہمارے زبان میں استعمال ہوتا ہے، منادی اعلان کر دیا، بلایا، لوگوں کو پکارا۔ تو فنادا فی الظلمات، ظلمات ظلمت ان کی جمع ہے، اندھیرا اس کی جمع ہے اندھیرے۔ فرمایا پھر اس نے اندھیروں کے اندر سے ہمیں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، پھر ادھر سے رات پڑ گئی، رات کا اندھیرا، وہاں سے پھر پکارا اللہ الہ الا انت۔ دیکھ لیں یونس علیہ السلام نے یہ دعا ایسی اہم ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے نجات دے دے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے باہر نکال دے، مجھے نہ، فرمایا لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ہی ہے۔ سبحانک، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے تو پاک ہے، تیری ذات پر۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب کیا ہم کہتے ہیں، ہم کیوں اقرار، اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنا، اقرار کریں، پھر اس سے معافی مانگے، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ یہ تین شرائط ہیں اللہ توبہ کی۔
لیکن ہم تو کہتے اچھا معاف کرنا تو کرتے، نہیں کرنا تو نہ کر، ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ کی جو شرائط ہیں ان میں سے اپنے گناہ کا اقرار کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا انی، بے شک میں، انا پڑھا نا، انا انا اس کا مطلب بے شک، تو یہ یا متکلم کی لگی، بے شک میں، کنتو کانا یکونو سے واحد متکلم ہے، کنتو میں ہو گیا، کانا جیسے اللہ کہتا کسی چیز کے لیے کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتی ہے، اسی سے کنتو ہے۔ بے شک میں ہوں من الظالمین، ظالموں سے، ظلم کرنے والوں سے۔ فاستجبنا له، بس ہم نے پھر اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنا، ہم نے اس کی پکار کو سنا۔ ونجیناہ، نجا ینجی کا معنی ہوتا ہے نجات دینا، ونجینا، ہم نے نجات دی ہو اس کو، من الغم، اس غم سے، اس پریشانی سے۔ ظاہر ہے جب وہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، پھر غمگین، یہ بھی قرآن نے بیان کیا، بہت غمگین تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اچھا یہ دعا بڑی اہم ہے۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی، وَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی۔ اب شیطان نے کرنا کیا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری ذات کی قسم ہے سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلص، جو خالص تیرے ساتھ لگے رہیں گے ان کو، ان کے اوپر میرا جال اثر نہیں کرے گا، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں۔ اب اس نے مہلت مانگی گمراہ کرنے کے لیے۔ اب گمراہ کرنا اس نے وہاں سے شروع کیا جہاں بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کہاں ہوتا ہے؟ دعا کے ساتھ، دعا کے ساتھ اللہ کے ساتھ بندہ جڑتا ہے نا، دعا کرتا پریشانی آتی۔ تو انسان کے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ اللہ نہیں سنتا، آج تک کوئی اور ہماری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں، میری اس کے آگے، اس کے آگے، اللہ نہیں سنتا۔ اب یہ ایسا ہے کہ اس کا جال ہے شیطان کا۔ اب بابے کے پیچھے لگا دیا، بابا فوت ہو کے قبر کی مٹی کے نیچے چلا گیا، ہم قبر پہ جا کے بیٹھ گئے، ہم نے بابے کی جان نہیں چھوڑی، قبر پہ چلے گئے، بابا تیرے سے ہی لینا، اللہ نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے، اب دیکھیں اس کی 3 فضیلتیں ہیں۔ یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی، کس کی دعا ہے؟ یونس علیہ السلام کی۔ یہ فضیلت ہے نا، ایک نبی کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر کے انہیں نجات دی۔ نمبر 2، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ مطلب کیا کہ کوئی بھی مومن یہ دعا پڑھے گا، ان لفظوں کے ساتھ ہمیں پکارے گا تو ہم اسے ہر غم سے نجات دیں گے۔ کتنے فضیلتیں ہو گئی؟ 2۔ پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا ربہ وهو فی بطن الحوت، فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو دعا ہے فرمایا فإنہ لم یدعو راجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، کوئی بھی مسلمان کسی بھی بیماری میں، کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور نجات دے گا۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 3۔ اب شیطان نے کیا مہلت مانگی کہ میں نے گمراہ کرنا، اور ٹیکہ کہاں پہ لگاتا ہے کہ جہاں اللہ کا اور بندے کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ اب یہ اس نے دیکھا کہ اس کی 3 فضیلتیں، یونس کی دعا ہے، قرآن نے کہا اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ شیطان نے کہا وہ یہ نہ پڑھنا، یہ بڑی گرم ہوتی ہے، یہ تو سمندر میں پڑھتے ہیں۔ آج ایک سنا نا، آج لوگ آیت کریمہ نہ پڑھنا، یہ تو آگ لگ جاتی ہے، یہ اب اس کو روک دیا پڑھنے سے۔ اب جس کو کہے آیت کریمہ نہ پڑھنا، یہ تو آگ لگ جائے گی، یہ تو سمندر میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ کس نے کہا یہ سمندر میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ کس نے کہا اسے آگ لگ؟ یہ شیطان کا لگایا ہوا ٹیکہ ہے۔ اس کی فضیلتیں بڑی ہیں، اس کے ساتھ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بن جائے گا۔ تو اس نے توڑ نہیں تھا، اس نے یہ وسوسہ ذہن میں ڈال دیا کہ شیطان نے ڈالا کہ وہ تو پڑھے گا تو تیرے جسم کو آگ لگ جائے گی۔ اب لوگ اس کو نہیں پڑھتے، یہ پڑھے، یہ مجرب نسخہ ہے
کسی بھی پریشانی میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور، ایک بار نہیں پڑھتے جائیں۔ کسی بھی امتحان کے لیے آپ جا رہے ہیں نا، اللہ جانتا ہے آپ راستے میں کسی سے بات نہ کریں، یہ میرا تجربہ ہے، اپنا اللہ کی طرف توجہ کر کے اس کو پڑھتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں جب تک آپ وہاں کوئی امتحان نہیں دیتے، کسی بھی پریشانی موقع تک پہنچ نہیں جاتے، پڑھتے رہیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اس سے کامیاب کرتا ہے، کیسے اللہ نجات دیتا ہے۔ تو یہ ہے یونس علیہ السلام کی دعا، یہ ہے اس کی فضیلت، اللہ ہمیں یاد کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔ ابھی دیکھیے یہ دعا کی اہمیت، اور اس کے بعد دیکھیے اب آپ کو کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ سب یہ یاد کر لیے، سبحان اللہ، کتنی اچھی چیز ہے، سبحان اللہ، ایسی اتنی بڑی دعا، سبحان اللہ، ہم سب نے یاد کر لیا، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارا یہ مقصد بھی ہونا چاہیے، جیسے شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے، کثرت کے ساتھ ہم کچھ، ہر کسی کو یہ دنیا میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا میں ہم لوگ کو کچھ نہ کچھ تو مطلب مسئلے مسائل مشکلات تو ہوئیں گے ہوں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس جو شیخ صاحب نے جو نسخہ دیا ہے، یہ نسخہ ہم کو لینا ہے اور ہماری زندگی میں رکھنا ہے کبھی، اور یہ ہونے کا یقین بھی رکھنا ہے، کیونکہ ہم کو قرآن میں ہمیں یقین رکھنا ہے اور احادیث میں یقین رکھنا ہے، تو اس کے اوپر وہ یقین کے ساتھ آپ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلی بات جیسے نبی کی دعا ہے، پھر قرآن میں بھی ننجی المؤمنین کہا ہے، اور پھر حدیث کے بھی اس میں فوائد ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اب ایسے ایسے آیات آپ یاد کریں تو آپ کو کیا ہوگا، یہ آیت آپ پڑھیں گے، قرآن بھی یاد کریں، تجوید بھی آپ سیکھ رہے ہیں، اس کو معنی بھی پڑھیں، سبحان اللہ، کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اصل وقت بہت ہو گیا ہے، بس اس کے بعد کی آیت ہے جو میں اگلی اس میں کرنا چاہ رہا تھا، کہ یہ بھی ایک ماشاءاللہ ایک نبی کی دعا ہے، سبحان اللہ، تو میں بس پڑھ لیتا ہوں، ان میں کیسا ہے میں انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیتا ہوں کہ تجوید کیسا ہے، اس کا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کا ہے وزکریا، اس کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے اوپر غور و فکر کریں آپ، میں بھی جو یہ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ وزکریا، اس کے بعد جو ہے ہم کو 4 حرکات کا ہمیں مد کون سا ہے، واجب ہے کہ جائز ہے، مد جائز ہے۔ وزکریا اذ نادى ربه، رب یہاں رک بھی سکتے ہیں لیکن آپ کی مرضی ہے۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی، یہاں کیا ہے، تضا نہیں ہے، یہاں کیا ہے، پتلا ہے، یہ ترقیق میں آئے گا، تفخیم میں نہیں، تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہو تغور نہیں، ربی را کو موٹا پڑھنے کا، رب لا تذرنی فردا، یہاں بھی را موٹا پڑھیں گے، فردو نہیں، فارا فتحہ، فر کیوں، را سے پہلے فتحہ ہے، اس لیے را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ رب لا تذرنی فردا، یہاں کیا ہو رہا ہے، ادغام، ماشاء اللہ تبارک اللہ، فردا، یہ یہاں میں ادغام کرنا ہے، وانت، ادھر کیا ہو رہا ہے، اخفاء، وانت خیر الوارثین، وارثین، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ایک چھوٹے سے 2 یاد کریں، اس کے بعد کی بھی آیت اگر یاد کر سکتے تو پھر بہت بڑی آیت ہے، انشاءاللہ ریکارڈنگ ڈال دیتا ہوں، یاد کر سکے تو کر، لیکن یہ آیت ہمیں ضروری ہے کہ اس میں دعا بھی ہے انشاءاللہ، اور تجوید بھی ہم انشاءاللہ اس سے صحیح کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وقت زیادہ ہو گیا، اب انشاءاللہ قاعدہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ کہاں تک پڑھا تھا ہم نے، اولئک اصحاب المیمنہ ثم کان من الذین آمنوا، سورہ بدر 91 پیج ہمارے پاس 601 آخری میں جو زمم سورہ شمس لیل سے پہلے، سورہ نمبر 90۔
वो शम्स नहीं चाहिए उसकी ला उक़सिमु बिहादल बलद। जी जी यहाँ 90 सूरत मिल गया। जी जी आपका नाम क्या है? बाहर ये हमने शुरू की हुई है, बस आखिरी 3-4 रहते हैं। तो 16 नंबर 17 नंबर आयत पढ़ेंगे। सुम्मा का माना होता है फिर। मिल गया। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू। ये जो पीछे बात आ रही थी ना कि वो मुश्किल घाटी में क्यों नहीं चढ़ा, मुश्किल घाटी क्या थी कि किसी गर्दन को आज़ाद करना, गुलाम आज़ाद करना, किसी कैद वाले दिन, भूख वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम के सर पे हाथ रखना, उसका ख्याल करना, या खाद नशीन मिस्कीन उसको खाना खिलाना, उसका ख्याल करना। तो ये सारी चीज़ें ये आजकल बहुत मुश्किल है, इसलिए अल्लाह ने कहा ये मुश्किल घाटी है। जब अल्लाह दौलत दे देता है तो फिर गरीब आदमी उसको अच्छे नहीं लगते, फिर गरीब रिश्तेदारों को भी वो कह देता है मेरे रिश्तेदार नहीं है, छोड़ देता है। मुश्किल काम है कि वो दूसरे तो क्या रिश्तेदारों को भी छोड़ देता है, तो वो फिर गरीब होना ही उसका सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। तो मैंने बताया था इस्लाम के मेन 3 पिलर हैं, क्या थे पता किसी को? इबादत अल्लाह की। कुरान का पूरे का निचोड़ मैंने आपको बताया था। ये कुरान का पूरे का निचोड़ क्या है? 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली इबादत अल्लाह की, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं। इबादत का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अलावा कोई तरीक़ा नहीं है। नंबर 3 उसकी मखलूक के साथ एहसान है। हम इबादत में भी कामयाब हैं, तरीक़ा रसूल में भी कामयाब है, लेकिन बच्चा मस्जिद में आ जाए तो बाबा दबके मार के भगा देता है। ये तीसरा जो है ना उसकी मखलूक के साथ एहसान, ये इसके अंदर फेल हो जाएंगे मुसलमान बहुत थोड़े पास। ये असल चीज़ है। आज देख लें आजकल तकवा बड़ा, पेशानी पे मेहराब पड़े हुए हैं, मस्जिद में बाबा जी सबसे पहले होते हैं, लेकिन गरीब आदमी सलाम ले लें तो उसको पीछे कर देते हैं। सलाम गरीब आदमी का क्या, बड़े आदमी से सलाम ले लें, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ने बार बार जो चीज़ें बयान की ना, ये 3 ही हैं। पूरे कुरान का निचोड़ 3 ही है। अगरचे कुत्ते को पानी पिलाने वाली फाहिशा औरत क्यों ना हो, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। बिल्ली को बांध के मारने वाली को अल्लाह ने जहन्नम में अजाब दिया। फरमाया वो औरत जो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह दिन को रोज़े रखती है, रात को क़याम करती है, लेकिन हम साए बड़े तंग हैं। आपने फरमाया ला खैरा फीहा, उसके अंदर कोई खैर नहीं है, या फिर नार जहन्नमी है। अब दिन को रोज़े रखती नफली, रात को तहज्जुद पढ़ती, सिर्फ हम साए को तंग करती, आपने फरमाया जहन्नमी है। तो ये देख ले, यहाँ भी अल्लाह ताला ने जो मुश्किल काम था ना उसको पहले बयान किया। मुश्किल था ना गरीब के साथ ख्याल करना, यतीम का ख्याल करना, वो रिश्ते यतीमों का गुलाम आज़ाद करना। आजकल गुलाम नहीं है, किसी को जेल से आज़ाद करवा देना, नजायज़ फंसा हुआ है, मकरूज़ है, उसका कर्जा अदा करवा देना, ये चीज़ें मुश्किल थी, ये पहले बयान की। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू बाद में बयान किया। ये फरमाया कि ये काम तो काफिर भी करते हैं, उनकी भी तंजीमें हैं, रफ़ाए आमा के काम बड़े करते हैं, उनके तो मुफ्त के हॉस्पिटल हैं, मुफ्त इलाज करते हैं, मुफ्त लोगों को बिस्तर खाना पीना सब कुछ, लेकिन उनको आखिरत में कुछ मिलेगा क्योंकि ईमान नहीं है। तो फरमाया इसके साथ साथ सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू, फिर हो जाता वो ईमान लाने वालों में से, फिर मोमिन होता तो फिर उसको ये सारी चीज़ें फ़ायदा देती। ये मुश्किल घाटी है कि ईमान भी लाना और उसकी मखलूक का ख्याल करना, यतीमों मिस्कीनों गरीबों का ख्याल करना। वो परसों के मैंने वो वीडियो देखी थी, एक औरत बेचारी बूढ़ी कमज़ोर सी, शायद उसका खामद होगा या ना होगा, वो खुद जो आई लेने के लिए, तो आगे से भी माशाल्लाह जो बेचने सेब लेने आई तो वो आगे से उसकी दाढ़ी भी रखी हुई है, सर पे टोपी भी है। तो अब सेब पाकिस्तान में कितने महंगे हैं आपको पता। वो बेचारी हो सकता है कोई बीमार लोग, गरीब लोग तो कोई बीमार के लिए ख़रीदते हैं या मजबूरन कोई मेहमान आ जाए तब, बाकी तो गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं रही। अब आटा लेना मुश्किल हो गया, सेब किधर से।
اس نے ایک ایک کر کے شاپر میں ڈالا، اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے بھی ڈالتی رہی، کلو ڈال دیے، پورے ہو گئے۔ جب اس کو شاپر باندھ کے دینے لگا تو اس نے پہلے خراب کلو رکھے ہوئے تھے، خراب کلو تول کے شاپر میں ڈال کے رکھے ہوئے تھے، یہ پکڑ کے شاپر ادھر کیا اور باقی شاپر اٹھا کے خالی شاپر اس کے اوپر رکھے، ایک شاپر اور نکالا اور وہ جو پہلے تول کے رکھے ہوئے تھے نا وہی شاپر پکڑ کے ایک اور شاپر میں ڈال کے گرا لگا کے اس کو دے دیا۔ وہ گھر میں جا کے کھولے گی تو ہو سکتا وہ روئے بیچاری، پریشان ہو کہ یار میں کتنی مشکل سے یہ لینے گئی، اب اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ بچوں کو روزی جو لے کے جا رہا حلال ہے، یہ کسی کے اوپر رحم نہ کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ جیسے خنزیر حرام ہے نا، ہم خنزیر کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بھی خنزیر ہے۔ کسی کے اوپر ظلم کر کے اس کا بچوں کا رزق کاٹ کے، پتہ نہیں وہ بیچاری کیسے خرید کے لے گئی۔ مجھے بہت دکھ ہو یار، وہ پتہ نہیں اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، کس مجبوری میں وہ گھر سے نکلی، کس مجبوری سے اس نے یہ کلو لیے اور تو نے اس کو خراب اپنے بچوں کو یہ خنزیر کھلایا تو نے۔ تو یہ یاد رکھیں، اس میں مسلمان فیل ہوتے ہیں۔ وہ چلا بھی جائے گا مسجد میں، بڑے لوگ ہیں، ٹوپی سر پہ رکھی ہے، داڑھی بھی ہے، دکان پہ چھری پکڑی، ہر سال عمرے پہ آ جائیں گے، وہ مسجد کی کلین بدل دیں گے، اے سی لگوا دیں گے، وہ سمجھتے ہیں یہ کام کر دیا ہم پکے ٹھکے جنتی ہیں۔ یہ نہیں ہے، مسجد کے کلین بدلنے سے وہ تمہاری روزی پاک نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، حرام کمانے والے کی عرفات میں کھڑے ہو کے دعا کرے پھر بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا عرفات میں کھڑا ہو کے دعا کرے تو اللہ نہیں کرتا، کہتا تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پینا ہمارا حرام ہے، تیرا جسم حرام کی کمائی سے پلا پڑا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، کیا فائدہ؟ اب تک وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا متقین، نہیں، فرمایا یہ سارے کام کر کے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ مومن بھی ہو، لوگوں کا خیال کرے، پھر مومن بھی ہو، وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر کا ایک دوسرے کے، تواصوا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، خود ہی نہیں صبر کر کے دوسروں کو بھی نصیحت کرے۔ یہ صبر کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں بھی صلاح بعد میں کہا، پہلے صبر کہا۔ پریشانی آئے صبر کرو، مصیبت آئے صبر کرو۔ مسلمان دنیا کے اندر بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے۔ وہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ مسلمان بیچارہ ایسا ہی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو مسلمان صبر کرے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ عارضی ہے، یہ ہم مسافر ہے، یہ ہمارا سفر ہے۔ وہ کہاں عالم ارواح سے نکلے، ماں کے پیٹ میں چلے گئے، ماں کے پیٹ سے نکلے دنیا میں آ گئے، ادھر سے نکلیں گے قبر میں چلے جائیں گے، قبر کے اندر سے نکلیں گے پھر ہماری منزل ہے، اللہ ہمیں جنت دے دے۔ وہ ہمارا اصل گھر بھی وہی ہے، وہاں سے بابے کو نکالا تھا نا ہم نے، سارا چکر لگا کے پھر وہیں جانا اسی گھر میں۔ تو جس کا گھر چھن جائے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے میں ہر وقت اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ تو ہمارا اصل گھر کیا ہے؟ جنت ہے۔ جہنم کا کبھی سوچے نا، وہ کافروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لیکن عمل جنت والے کر لیں۔ ہم نے کوشش کرنی کہ وہ گھر لینا، وہ گھر لینے کے لیے ہمیں عمل وہ کرنے چاہیے جس سے ہمیں اپنا گھر مل جائے۔ گھر لینے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں نا، اپنا گھر لینے کے لیے۔ ہم اپنا گھر لینے کے لیے اب دوسروں کے گھروں پہ قبضہ کریں گے تو ہمارا نہیں ملے گا، دوسروں کی روزی پہ نظر رکھیں گے تو ہمارا اپنا نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ پھر وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرے، رحم کرے بھی اور رحم کی تلقین بھی کرے۔ یہ بے رحمی ہے جو اس نے اس کو سیب بدل دیے۔ کتے کو پانی پلانے والی نے رحم کیا، بلی کو مارنے والی نے بے رحمی کی تھی۔ ہر کسی کے اوپر رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرا فلیس، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو ہر کسی کے اوپر رحم کرنا چاہیے، رحم کی تلقین کرنی چاہیے۔ کیونکہ بیمار ہے، آپ کو کہہ دیتا ہے یار مجھے بھی گاڑی میں بٹھا کے چھوڑا، آپ کو ترس نہیں آتا؟ یہ گاڑی جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ مت سوچیں کہ یہ میں نے اپنی کمائی سے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری عقل بڑی ہے، میں دانشور ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں نے اپنی عقل سے پیسہ کمایا ہے، اس کو پیسہ کمانا نہیں آتا ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے تجربوں والے فیل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تم نکلو، کوشش کرو، باقی اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے،
کبھی لے کے آزماتا ہے اللہ، کبھی وہ واپس بھی لے لیتا ہے سب کچھ، پھر روڈ پہ کر دیتا ہے۔ آج اگر اللہ نے دیا ہے تو لوگوں کے اوپر رحم کریں، بے رحمی نہ کریں، ہر کسی کے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے صبر کریں، آپ نہ کریں۔ وہ حدیث ہے کہ ایک بدو آیا مسجد میں، وہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے بیان ہوئی ہے، شاید وہ اسی طرح ہو یا باہر کا، میں اس کو اپنی ترتیب سے بیان کرتا ہوں۔ وہ بدو آیا جو آپ نے سنی ہوئی ہے، بہت مشہور ہے، اس نے آ کے نا مسجد میں پیشاب کر دیا، سنا نا؟ تو صحابہ اس کو روکنے لگے، مارنے لگے، تو آپ نے صحابہ کو روکا اور میں کچھ نہ کہوں۔ پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا تو اس کے اوپر بہا دیا۔ اچھا، یہ حدیث اتنی نہیں ہے، اس نے بابے نے پھر کیا کہا؟ اللہ مرحمنی و محمد ولا ترحمنی معنا احدا، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد کے اوپر رحم فرما، ہمارے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرما۔ یہ اس نے دعا کی، اس نے کہا اللہ مرحمنی و محمد ولا ترحم معنا احدا، اللہ میرے اوپر بھی رحم کر اور محمد کے اوپر بھی رحم کر، ہمارے علاوہ کسی کے اوپر نہ رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ہے، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کیوں کر دیا؟ تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو نے کب اس کو محدود کر لیا اپنے دونوں کے لیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بھی تو رحم آپ نے کیا نا، یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، یہ تو مارنے لگے تھے، جو کہتے ہیں کیوں پیشاب کیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہے رحم، محدود نہ کریں کہ میرے سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو اس کے لیے اس کے اوپر فرشتہ آمین کہتا ہے، اور فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی وہی چیز دے دے جو کسی کے لیے مانگ رہا نا، اس کو بھی یہی چیز دے دے۔ اب بندے کی دعا افضل ہے کہ فرشتوں کی دعا افضل ہے؟ بابے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، فرشتے کی دعا کیوں نہیں لیتے؟ فرشتوں سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ جس نے آپ کو تنگ کیا ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو سمجھ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی نا، یا اللہ یہ قوم اگر سمجھدار ہوتی تیرے نبی پہ یہ ظلم نہ کرتی، اللہ ان کو سمجھ دے دے، اللہ مہدی قوم، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ آپ نے تو جس نے آپ کو تنگ کیا، پریشان کیا، کبھی ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو فرشتوں کی دعائیں زیادہ افضل ہے، معصوم ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے ان کا، ان کی دعائیں لینی چاہیے نا، اس لیے پھر آپ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، اب کتنے مومن ہیں دنیا کے اندر؟ گنے کسی نے؟ ایک آدھا منٹ نہیں لگا، اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ جتنے مسلمان مومن دنیا کے اندر مرد اور عورت ہے سب کو معاف کر دیں۔ فرمایا جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں نا دنیا کے اندر اتنی نیکیاں اللہ اس کو عطا کر دیں۔ ایک دفعہ ایسے کہنے تھے، تو ہم نیکیاں لینا چاہتے ہیں، ہم رحم کریں، یہ رحم ہے نا، لوگوں کے لیے دعا کرنا، تنگ نہ کرنا، کسی کو پریشان نہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا، رحم کرنا، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے، والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ، جنہوں نے کہا ہماری آیتوں کا انکار کر دیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہی لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ اب دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، یہ قیامت کے دن نامہ اعمال۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کی آگ یاد آئی تو میں رو پڑی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی تو بہت خوش ہوئی، خوش ہوتے ہوئے نہ پھر ذہن ادھر چلا گیا آخرت کی طرف کہ اللہ کے نبی مجھے آخرت میں ملیں گی، تو پھر نہ جہنم کی آگ کا یاد آ گیا کہ وہ آج رسول اللہ میری گود میں اگر وہاں نہ ملے تو فبکئی، رو پڑی۔ آپ نے پوچھا ما یبکی کی، عائشہ آپ کو کس نے رلایا ہے؟
قالت ذکرت النار فبقیت، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم کی آگ کو یاد کیا تو میں رو پڑی. هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال، وہ یاد آئی نا بات جب بیٹھے تھے، آپ کو اپنے اہل و عیال یاد آئیں گے قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، 3 مقام ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد. آج تو کہتے ہیں فلانا بابے کے جھنڈے تلے ہم ہوں گے، وہ قبر میں فرشتے کچھ امن ربوں کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ایسا نہیں ہو، یہ جھوٹے قصے ہیں، کچھ نہیں ہو. میرے نبی نے، آپ نبی کی بات پہ شک ہے، فرمایا 3 مقام ایسے آئیں گے لا یذکر احد احدا، ایسا کوئی کسی کو یاد، اس کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا کہ اندر رسول اللہ بھی شامل ہے. مطلب کیا؟ اس نے، عائشہ نے تو یہی پوچھا تھا نا آپ اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مقام پہ کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا. کیا مطلب کہ میں بھی نہیں کروں گا؟ کون سے؟ عند المیزان، جب نامہ اعمال ترازو میں رکھے جائیں، وزن ہو، والوزن یومئذ الحق. یہ جھوٹے قصے نہیں ہیں. بندہ بھی وزن میزان میں آئے گا، بندہ بھی تولا جائے گا. بہت حدیث میں آتا ہے پہاڑ جتنا بندہ بڑا، اتنی بڑی موٹی گردن، اتنے، قیامت کے دن ترازو میں آئے گا تو کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن کیسے آئیں گے؟ اعمال کی وجہ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے دبلی پتلی پتلی پنڈلیوں والے تھے، ایک دن مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے تو وہ پنڈلیاں نظر آئی تو صحابی نے کہا تھی تو ہوا کے ساتھ پنڈلیاں بھی ہلتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو مذاق کرتے ہو، دبلی پتلی ہیں، قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گی. تو یہ وزن ہوگا، وزن. فرمایا عند المیزان حتی یعلم، جہاں تک بندے کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے. دوسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عند الصراط، جب پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے نا. دوسرا موقع جب نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے. حتی یعلم این یقع کتابہ افی یمینہ، یہ یمین سے بات چلی نا، ای یمینہ ام فی شمالہ ام من ورائے ظہرہ، جب تک اس کو پتہ نہیں چل جاتا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ کمر کے پیچھے سے ملتا ہے، پیٹھ کے پیچھے سے. جن کو پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا نا، وہ کیوں ملے گا پیٹھ کے پیچھے سے؟ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوگی، پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ان کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا. فرمایا جب تک بندے کو پتہ نہیں چل جائے گا نا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا پیٹھ کے پیچھے سے ملتا ہے، اس وقت تک کوئی کسی کو یاد ہے. عند الصراط تیسرا موقع ہے جب اذا وضع بین ظہر جہنم، جب پل صراط جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص اس پل کے اوپر سے، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ، کان علی ربی کا حتما مقضیہ، پکا حتمی فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر جو متقی ہوں گے نا، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، فرمایا ان کو ہم نجات دیں گے، باقی گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی بجلی کی طرح، کوئی آگ جھپنے کی برابر وقت میں گزر جائے گا. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو فرمایا کافر لوگ اس کے اندر گرتے جائیں گے، باقی جو مسلمان گریں گے نا اس کے دونوں طرف، آپ نے فرمایا لوہے کے جیسے کنڈے ہوتے ہیں نا، پل صراط تلوار سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اور اوپر سے اندھیرا، اوپر سے اندھیرا. عملوں کی وجہ سے لائٹ ملے گی، کسی کو ناخن میں روشنی ملے گی. اور حدیث میں آتا نا بندے کے اعضاء، وضو والے اعضاء چمکیں گے، تو اس اندھیرے میں عملوں کی وجہ سے روشنی ملے گی. نہیں تو اندھیرے کے اندر آپ بال سے باریک پل صراط کے اوپر سے گزر سکتے ہیں، بہت مشکل کام ہے. مسلمان بھی گریں گے،
گناہگار، لیکن مسلمانوں کو بعد میں نکال لیا جائے گا جس کی سزا پوری ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کے نبی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں شفاعت آپ نے کرنی ہے، لیکن فَهِيَ نَائِلَةٌ مَّن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ فرمایا میری شفاعت ہر میرے اس امتی کو پہنچے گی جس نے اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی امت کدھر شرک کر سکتی، امت تو شرک کر نہیں سکتی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، فرمایا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شریک کرتے ہیں، فرمایا اس کو میری شفاعت فائدہ دے گی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ وہ شفاعت اب آپ 1 منٹ مجھے یہ موم بتی کے اوپر ایسے انگلی رکھ کے دکھا دیں، نہیں رکھی جاتی۔ یہ 69 درجے تیز اس سے آگ ہے جہنم، سمجھ رہے 69 دفعہ آگ کو بجا بجا کے پھر یہ دنیا کی آگ بنی ہے، اس سے زیادہ تیز ہے۔ تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تک جہنم میں رہا تو کیا بنے گا؟ 1 منٹ بھی اگر رہنا پڑ گیا تو ہم تو یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس قابل نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچیں۔ ہمارے وہ پنجابی بابے نے کہا تھا جد ویکھاں اپنے عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جد ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے۔ اللہ اپنی رحمت ہمیشہ یہ دعا کرے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا، ہمارے عملوں کو نہ دیکھنا، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی سے کہہ دیا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی، 3 دفعہ پڑھ کے آیا تھا نا، کیا تھا اس کی نماز میں؟ تھوڑی جلدی تھی، وہ کتنی جلدی ہوگی؟ صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو ہماری نماز تو اس سے 100% آگے ہے، ایسے ہی نا۔ وہ تو پھر بھی اس کو آپ نے فرمایا یہ نہیں کہا تیری نماز ہوئی نہیں، یہ کہا تو نے نماز پڑھی نہیں۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں ہماری تو پوری نماز میں ہمارے کاروبار کا حساب ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی بات میں پوچھ لے قاری صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا جسم ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، دماغ ہمارا کاروبار میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، بیوی بچوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دماغ میں دل میں وہی ہوتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ہماری نمازیں اور ان کے اوپر ہم بھروسہ کریں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ ٹکرے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا سوال کیا کرے، کبھی اپنی عبادت پہ فخر تکبر نہیں۔ اس کے بعد دعا کیا کرے یا اللہ جیسی کیا تو قبول کر، جو بھی کیا اللہ تیرے لیے کیا۔ اللہ کا ڈر دل میں آنا ضروری ہے۔ وہ اللہ نے کہا رسول ثم ننجی الذین اتقوا، جو ڈرنے والے ہوں گے متقی ہوں گے فرمایا ان کو نجات دیں گے۔ اللہ کا ڈر، جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا نا پھر شاپر نہیں بدلیں گے، پھر دودھ کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے، پھر جعلی دوائیاں نہیں بنائیں گے، پھر بغیر پڑھائے اسکول کی فیس نہیں لیں گے، پھر ہم نہیں کریں گے کاروبار، ہر چیز کو کاروبار کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، کسی کے ساتھ رحم بھی کریں گے، محبت بھی کریں گے۔ اب تو کاروبار، ہاسپٹل بھی کاروبار ہے، اسکول بھی کاروبار ہے۔ وہ دیکھ لیں اسکولوں والے، پرائیویٹ اسکول والے کو دیکھ لیں، سب کچھ وہ کہیں گے اسکول سے لینا، کاپی بھی باہر سے نہیں لینی۔ کیوں بھائی؟ بس اوپر اسکول کا سٹیکر لگایا، باہر سے 50 روپے کی ہے تو 150 روپے کی ہے، کاروبار ہے۔ غریب آدمی نہیں لے سکتا، اس کو لے لینے دے۔ میں ادھر سے وہ جو نا ایک بندے نے ہمیں کاپیاں دے دی، وہ ادھر لکھنے والی چھوٹی سی، تو بچوں کو میں نے ساتھ ہی دے دی، لے جاؤ ادھر۔ اب وہ ہماری بچی چھوٹی اسکول میں پڑھتی ہے، وہ ہی لے گی۔ اب اسکول والوں نے کہا نہیں ہم سے کاپی لینی ہے، تو اس نے کہا یہ میں میرے پاپا نے ادھر سے لے کے دی، اب میرے پاس ہے نہیں قبول کیوں؟ حالانکہ اس کے ورقے اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، رائٹنگ اس کے اوپر اچھی ہوگی، لیکن نہیں ہمارے اسکول کا اوپر لگا ہوا ہے اسٹیکر۔ تو یہ رحم نہیں ہے، یہ 2 نمبری ہے۔ جب آپ لوگوں کے اوپر رحم کریں گے، یہ اللہ کہتا ہے کہ تم رحم کرو اور رحم کی تلقین کرو، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو۔ وہاں پھر اگر پل صراط کے اوپر سے وہ گزریں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو دوسروں کا خیال کریں گے۔ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ صاحب کا میں سمجھا آپ کہتے ہیں دور گئے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا نہیں بس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور صراط جو اللہ نے بنائی ہے اس کے ایک سرے پر امانت رکھی جائے گی اور دوسرے سرے پر صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنا کوئی آسان کام نہیں، صحیح نا؟ ان کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر حسد ہوتا ہے اور خباثت ہوتی بہت زیادہ،
کہ ان کے ساتھ نبھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جتنا قریب ہو اتنا زیادہ. وہ آگے سے وہ عربی کی مثل ہے الاقارب، الاقارب کل عقارب، رشتہ دار بچھو کی طرح ہوتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں. عربی کی مثل ہے، ایسے انہیں نہیں سیدھے ہوتے. اچھا جو مرضی کرو. ایک سرے پر صلہ رحمی اور دوسرے سرے پر امانت. ہائے ہائے، یہاں سے پتہ چلے گا ایم پی اے ایم این اے بننا اور وزیر اعظم بننا کتنا مشکل کام ہے. کپڑا کرو جی، کھائی جاؤ، قومی خزانے کو لوٹ جاؤ، کوئی بات نہیں. بننا ہی اسی لیے کہ کپڑا کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا. امانت کا اس وقت پتہ چلے گا. امانت مال میں بھی، امانت وقت میں بھی، امانت علم میں بھی. کتنے مسئلے چھپائے لوگوں سے، نا 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 یار میں نہیں بتاتا، پھر تو میرا یہ مرید بھاگ جائیں گے. حق بات ایسے ہی ہے نا. میرے مسلک کو پہنچتی نقصان ہوتا ہے مسلک کا. جیسے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، جماعت اسلامی کا مدرسہ تھا، تو کسی نے کہا کہ یار یہ حدیث ہے تو یہ تو ہمارے خلاف جا رہی ہے. کہ کوئی بات نہیں، مولوی صاحب کہنے کہ کوئی بات نہیں، آپ اسے ضعیف قرار دے دو. ضعیف اپنی طرف سے ذرا قرار دے دو. صحیح حدیث کو تم اپنی طرف سے کہہ دو کہ ضعیف ہے، یہ کیسے بات؟ تو پل صراط میں دو چیزیں رکھی جائیں، ایک امانت اور دوسری صلہ. صلہ رحمی میں ہم سب بڑے اللہ یا پار کر، اور امانت میں اللہ 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 تعالیٰ آپ کی. ہاں جی. اچھا اب رمضان قریب، ایک مشورہ یہ تھا کہ فقہ جنازے کے مسائل اس کو ہم اگر مؤخر کر لیں اللہ طرف سے تو رمضان کے مسائل سیکھیں اور پھر لوگوں کو رہنمائی بھی کریں. سیزن ہے نا کمائی کا، صحیح ہے نا، کمائی کا. یہ ہماری کمائی کیا ہے، یہ آخرت کی کیا ہے. کسی کو مسئلہ بتائیں گے بڑا اجر و ثواب ملے گا. یقین جانے لوگ فون کرتے ہیں، اور ہمارے بلڈنگ کے جو ہے نا وہ ہے بخاری ہیں تو اردو بھی جانتے ہیں، تو وہ وہاں کام کرتے، سعودی بنا حرم میں. تو پتہ نہیں کس طرح بندوں کو ڈھونڈ کے وہ بات کراتا مجھ سے عمرے کے متعلق. اتنی دعائیں دیتے ہیں، اتنی دعائیں لوگ دیتے ہیں جن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگ بڑے دم ڈالتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی دعائیں دیتے ہیں. اور اللہ کے ہاں یہ بڑا کام. جب آپ کسی کا مسئلہ حل کریں گے روزے کی حالت میں کیسے ہے کیسے، مولوی صاحب روزے کی حالت میں میں نے بیوی کا بوسہ لے لیا، اب کیا ہو گیا، سنا کہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. ایسے مسئلے آتے ہیں. میں نے سلام لے لیا اس سے تو سنا کہ 2 مہینے کے روز کفارہ دینا پڑے گا. یہ ایسی باتیں ہیں. تو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، میں سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، قدرتی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہو تیرا روزہ بھی ٹوٹ گیا، 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. یہ سارے مسئلے مسائل ہیں جس کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. روزے کی حالت میں خون لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، یہ سب داڑھ میں کروا سکتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں مسئلے مسائل. سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ. صحیح ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انشاءاللہ انہی کی کتاب ہوگی اقبال کلانی کی کتاب، اس سے آنا، ٹھیک ہے نا، تاکہ کتاب تو پڑھی جائے نا. صحیح انشاءاللہ. لیکن آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ سب سے پہلے توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے وسیلے، جائز وسیلہ. اس میں تو انہوں نے نہیں دیا، مختصر کر کے دیا. جائز وسیلوں میں یہ ہے کہ جو آدمی نیک صالح ہے، کیا ہے، نیک صالح ہے اور زندہ ہے، اور کیا ہے، زندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں. اس کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. کیا کریں، میرے لیے دعا. دلیل کیا ہے؟ بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں. کہا کہ نہیں کہا؟ فلاں نے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا انس آپ کی خدمت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا ہی کر دیں. ایک موقع تھا نا. ام سلیم بڑی ایک جیسے اردو میں کہتے ہیں دبنگ عورت، اسلام کے ایک ستون تھی اور نبی سے بے پناہ محبت ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگوں نے ایک دن آئی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے ہدیے پیش کیے، میرے پاس مال تو نہیں
یہ میرا 9 سال کا بیٹا ہے، یہ آپ کو ہدیہ کرتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، بغیر تنخواہ کی خدمت کی، بغیر تنخواہ۔ تو انہوں نے پھر ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا ہی کرتے، تو بڑی مشہور دعا کی، آپ نے اسی وقت دعا کی، اللہم اکثر مال، یا اللہ اس کا مال زیادہ کرنا، وولدہ، اس کو اولاد بھی بہت زیادہ دے، وبارک لہ فیما آتیتہ، اور جو تو دے گا نا مال اور اولاد اس میں برکت بھی دینا، اولاد بہت زیادہ ہو تو ایسے سر کٹھے ہو جائیں لڑتے بڑھتے رہیں، وہ تو کوئی برکت نہیں، عذاب ہے، ہاں؟ سارے کٹھے ہوتے ہیں نا، گنتی نہیں، برکت والے، برکت والے سے کیا مراد ہے؟ نیک صالح، وَأَطِّلْ حَيَاتُ فِي طَاعَتِكَ، اور اس کی لمبی عمر کرنا تیری فرما برداری میں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ وَأَحْسِنْ عَمَلَهُ وَاغْفِرْ لَهُ، اس کے اعمال بھی درست ہو جائیں اور اس کی مغفرت بھی کر۔ پھر اللہ نے جو انہیں عمر دی 120 سال میں یا 110 میں، 120 سال، غالباً 120 سال کی عمر میں فوت، 82 بچے تو انہوں نے، اتنے بچے تو انہوں نے ہاتھ سے دفن کیا پہلے ہی، بہت اتنی تعداد ان کی، اور ایسے بچے آ کے چمٹ جاتے، آنکھیں ادھر تک چلے گئیں، بوڑھے ہو گئے، لمبی عمر سے، کوئی آتا ہو کون ہے، میں آپ کا فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، پوتا پڑ پوتا پڑ پوتا سے آگے، اتنی اولاد ماشاء اللہ۔ اور مال اللہ نے دیا تو بصرہ میں باغ تھا ان کا، سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اس دور میں جب زراعت نے ترقی نہیں دی تھی، اور بارش نہ ہونی تو لوگوں نے کہا ابا جی بارش نہیں، پانی اچھا 2 نفر پڑھ کے دعا کرنی، اسی جگہ پانی برسنا، بارش آ صحیح۔ بصرہ میں سب سے روئے زمین میں، نہیں، یہ بصرہ میں سب سے آخری صحابی کون فوت ہوئے؟ حضرت انس، اور بالکل سب سے آخر پوری اسلامی مملکت میں آخری صحابی ابو طفیل دوسی۔ اچھا، تو زندہ آدمی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی ہے، لیکن یہ آدمی جو نیک صالح ہے جب یہ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ 103 سال، ہاں جی، انس بن مالک 103 سال، 103 سال، اچھا 103 سال، شاید اس میں اختلاف ہو، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 110 کا تو 10 کا شاید تو خیر دوسی کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، شاید پھر اس کا 103 سال، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ، بڑی عمر ہے۔ تو 110 سال یہ نہیں کیجیے، 110 ہجری میں ابو طفیل دوسی فوت ہوئے۔ اچھا، تو بڑی لمبی عمر ہے، تو یہ زندہ آدمی سے آپ دعا کرا سکتے کرائیں، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، صالحین کے پاس امت کراتی ہے اور کراتی آ رہی ہے، کہتے ہیں نا، کرتے یہ چاہیے۔ لیکن زندہ آدمی اگر آپ کی بات نہیں سن رہا، میسج نہیں گیا، ویسے ہی کہیں ہے تو زندہ، فلاں صاحب، حضرت صاحب میرے لیے اللہ سے دعا کریں، نہ آپ کا فون ہے اس کے پاس، نہ پیغام دیا، اور کوئی بھی نہیں، ویسے آواز دے رہے ہیں، یہاں یہ نہ جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو پیغام پہنچے، ٹھیک ہے، اس کو پیغام پہنچے۔ اگر زندہ آدمی فوت ہو گیا ہے، یہاں بات سمجھنے، اب اس کے لیے اس کی قبر پہ جا کے کیا کریں گے؟ اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے معاف کر، اس کو فردوس الاعلیٰ میں دے، یہ فرق ہے۔ اب یہ ہمارے جی یہ وہابی ہیں، یہ منکر ہیں، قبروں کے منکر ہیں، ولیوں کے منکر ہیں، کون منکر ہے؟ ولی زندہ ہے، اسے دعا کرو اپنے لیے، ولی فوت ہو گیا، وہ محتاج ہے تمہاری دعا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر بھی دعا بخشش کے محتاج ہے، عمر فاروق بھی ہیں محتاج کہ نہیں بخشش کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو کیا کہا تھا کہ اگر تجھے اویس کرنی مل جائے تو کیا کرنا؟ اپنے لیے بخشش کی محتاج ہے کہ نہیں؟ بخشش کی فاروق کی، تو یہ ولی کیوں نہیں محتاج؟ نہیں، اسے نہیں ضرورت، سمجھے یہ چیز۔ تو زندہ آدمی کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اور امت کا اس پر اب آیا بسم اللہ۔
اچھا جی، بیمار کی تیمارداری کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہیں مسنون۔ جب اس کے پاس جائیں نا تو کیا کرنا چاہیے؟ گئے حال وال لیا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، پھر اس پہ ایسے ہاتھ رکھ لیں تو بہتر ہے، نہ بھی ہو مطلب بعض اوقات عورت ہی ہوتی ہے تو ہاتھ نہیں رکھ سکتے، یا مرد کی کیفیت ایسی ہے تو اگر رکھ سکتے ہیں ہاتھ رکھ کے اس کو کیا صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم ان یشفع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضاً، جس نے جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائے، ٹھیک ہے، لم یحضر اجلہ، اور اس کی موت کا وقت قریب نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ بالکل اینڈ ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، ویسے بیمار ہے، فقال عندہ 7 مرار، تو اس نے اگر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی، کتنی مرتبہ؟ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اب یہ وسیلہ اختیار کرتا، اسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، کون اللہ؟ اس کی صفت کا، العظیم، سب سے بڑا، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا، یہ ہے اللہ کی صفتوں کے ساتھ وسیلہ اختیار کر، کیا ہے؟ این یشفیت، کہ تجھے اللہ تعالیٰ شفا دے، یہ بیمار آدمی کے پاس جا کے اسے یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ الا عافا اللہ من ذلک المرض، اگر موت کا وقت نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے شفا دے دے گا۔ تو جب بھی بے شک کسی کو جادو ہے، نظر بد ہے، تو شرعی دم میں یہ دعا بھی شامل، شرعی دم میں یہ دعا بھی شامل۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دوسری دعا کیا ہے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، پہلے جائے، اصل یہ ہے پہلے جائے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں جاتے جو نہیں نا مسئلے کا پتہ دیکھتے ہیں، تیرا جو رنگ کلر بدلا ہے نا، میرا چاچا اسی مرض سے گیا، یہ تیرا جو کلر بتا رہا ہے نا، چاچا اسی سے فوت ہوا، اوہو قسمت تیری ماری ہے، منع ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے حوصلہ دینا چاہیے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، یہ گناہوں کی معافی ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو اسے مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ حوصلہ دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی، اعرابی کسے کہتے ہیں؟ دیہاتی، بدو، اس کے پاس آئے، یہود اس کی تیمارداری کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے پاس تیمارداری کے لیے، رحمت اللہ، ایسے ہی ایک عالم دین کو داعی اللہ کو ہونا، یہ نہیں کہ یہ میرا زیادہ خدمت گزار ہے، اس کی تیمارداری کرنی، وہ چھوٹا، یہ اسلامی روش نہیں ہے اور منہج نبوت نہیں ہے، چھوٹا سا آدمی، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ دیہاتی آدمی، پتہ چلا فلانا بیمار ہے تو آپ گئے تیمارداری۔ وقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اذا دخل علی مریض یہود، جب آپ مریض پر آتے، داخل ہوتے، تشریف لاتے تو فرماتے یہود، فکر نہ کرو، لا باس، کوئی حرج نہیں، فکر نہ کرو، طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ بیماری جو آئی ہے نا، کوئی خاطر فکر نہ کرو، تمہیں گناہوں سے اللہ نے چاہا تو پاک کر، کس نے چاہا؟ اگر اللہ نے چاہا، یہ اللہ کی مشیت ہوئی، نہ مشیت ہوئی تو یہ تو ہی، تو یہ یعنی حوصلہ دینا، لا باس، فکر نہ کر، ٹھیک ہے؟ فقال لہ لا باس طہور انشاءاللہ، اسے بھی یہ کہہ دیا، آگے سے وہ تھا عربی، اتنے اس کے پاس دین کا علم نہیں تھا، قال قلت طہور، اس نے کہا اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے گناہوں سے پاک کرے گا؟ کلا، نہیں، وہ بابا تھا بڑا یہ قسم کا، دیہاتی تھا، پتہ نہیں تھا، دین کا علم نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے کیا کہنے لگے؟
कल्ला ना ना ना, ये इसने क्या करना है गुनाहों से पाक, बल है हुम्मा तफूर, उसने कहा ये तो बुखार बहुत जोश मार रहा है, ये तो बहुत, और तसूर या बस दोनों के एक ही माने, पुरजोश है या जोर मार रहा है, भाई ये तो मुझे धकेल रहा है। कैसे? शेखुल कबीर तज़ीरुल कबूर, एक बूढ़े आदमी को ये बुखार नहीं छोड़ेगा, ये तो कब्र तक ले जाएगा। क्या कहा? आप कहते हैं ये गुनाहों से बात, कोई हर्ज वाली बात नहीं, आराम आ जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बूढ़े आदमी को कब्र तक छोड़ के छोड़ेगा। आपने मैं अच्छा फ़क़ाला नअम इज़न, फिर ठीक है ऐसे ही सही। फिर आपने मैं ठीक है ऐसे ही सही। अल्लाह, बेअदबी जो है कितनी बड़ी बात। नबी का मकाम, नबी का वजूद ही एक रहमत हो, और नबी भी जो नबियों के सल्लल्लाहु पहली बात। तो ये आदाब ही बताए कि इसी तरह उलमा के पास कैसे गुफ्तगू करनी है नबियों के वारसों के साथ, उनका कैसा रवैया होना चाहिए और उम्मत का कैसा रवैया होना चाहिए, दोनों तरफ है। आप बड़ी शफ़क़त से कह रहे हैं तो एक नेक फ़ाल है तो नबी की बात कबूल हो जाए, ला बात अभी कबूल इंशाअल्लाह, समझे? ठीक है। वो क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बड़ी नेमत है आपकी तिमारदारी। जैसे आपके मामू के साथ में नबी वक़ार हज का मौका था तो गए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा, पहले सहाबी थे जिन्हें दिल का दौरा, पहले साहब उम्मत में पहले शख्स हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा। किसी को दिल का दौरा नहीं पड़ता था क्योंकि समोसे नहीं खाते थे, पकौड़े नहीं खाते थे। अच्छा, वो जो दिल का उन्हें दौरा पड़ा, वो तकलीफ में क्या हुआ, किसी ने बताया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके मामू तो बहुत बीमार, सके मामू नहीं थे, सके नहीं थे, हज़रत खदीजा के कज़न चाचा के बेटे। आप गए, सलाम अलैकुम, क्या हुआ या रसूलुल्लाह, तकलीफ आए, दिल के ऊपर बड़ी तकलीफ है। फरमाते हैं कि आपने ऐसे हाथ रखा, सुभान अल्लाह, जब आपने हाथ रखा ना ऊपर, नबूवत का हाथ इतना बरकत वाला कि ठंडक पार होगी, मेरे जिस्म से निकल के पार होगी, फौरन दर्द रुक गई, साथ ही दर्द रुक गई। तो फिर कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो डर है कहीं मौत का, मेरी तो हिजरत ख़त्म हो जाएगी, मैं तो यहाँ से गया था, हिजरत का सवाब तो मेरा गया, तू नहीं फौत, अल्लाह उस वक्त तक तुझे फौत नहीं करेगा जब तक कि एक गिरोह से अल्लाह ताला तुझे फतह ना दे दे, तेरे हाथ से फतह ना हो, और दूसरा गिरोह तेरे हाथ से शिकस्त ना करे, तो उस वक्त तक नहीं जाएगा। क्यों घबराता? तो नबूवत की तो दुआएं लेने की है ना, बजाय कि मतलब नबी के सामने मायूसी की बातें करे। ठीक है, तो ये लाबास भी तो हूरन इंशाअल्लाह ये कहना चाहिए, मरीज़ के पास जाएँ। और दूसरा 7 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम मुस्लिम में ये दुआएँ हैं। वैसे ये किताब आपके पास होनी चाहिए, इसे लें आपके, ये इस किताब में मसाइल बहुत ज़्यादा है, बार बार पढ़ने से बार बार एक वक्त आएगा आपको ये ज़ुबानी याद हो जाए। इमाम बुखारी से किसी ने कहा, वर्राक उनके कातब कहते हैं, गालबन उन्हीं ने कहा, कातब जो ना सेक्रेटरी होते थे, खातम, वो कहते कि मैंने एक दफ़ा कहा कि हज़रत इतनी हदीसें आपको याद कैसे रह जाती, क्या करते हैं? वो कहते हैं कि कोई ख़ास बात नहीं, सिर्फ ये है कि मैं बार बार देखता हूँ, बार बार देखता हूँ, किताब का मुताला कसरत से करता हूँ तो अल्लाह ताला याद, बस इतनी सी बात, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, बात ठीक। ये किताबें जो हैं ये इंशाल्लाह जो आपको पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह आम मौलवी से भी ज़्यादा आपके पास है, क्योंकि वो मुताला नहीं करते, तो आपके जब देखें आपकी आंखों के सामने आए, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला मसले। तो हिस्सन मुस्लिम में ये दुआ है कि मरीज़ के पास जाके ये कर अल्लाह ताला इंशाल्लाह बोलते हैं लोग, तो इसमें अक्सर लोग ना वो जब कोई बंदा बोले ना इंशाल्लाह मैं ये काम कर दूँगा, वो कहते हैं ये करेगा नहीं करेगा, इसका क्या है? हाँ, वो वजह ये बनी कि जो कहने वाले हैं, वजह ये बनी कि अब लोगों ने, हालांकि इंशाल्लाह ये होना था, बंदे का पक्का इरादा है ना 100% करने का,
اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے یہ پیسے اس کو دینے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ میں نے فلانا جگہ، بالکل اس کی فل تیاری ہے، مخلص ہے، لیکن دماغ کے اندر ہو جب تک میرا رب نہ کرے گا تو میں نہیں کر پاؤں گا، مشیت میرے رب کی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ہے. جیسے عام آدمی جس کو علم نہیں، ان کو کہنا کہ وہ پھر کل وہ کام میرا کر دینا، وہ فکر ہی نہ کر، یار تجھے کہہ نہیں دیا، فکر ہی نہ کر، ہو گیا بس ہو گیا، میں نے جو کہہ دیا تو ہو گیا. یہ عام لوگ ایسے کرتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں. لیکن ایک اللہ کی صفتوں کو جاننے والا بندہ کہے گا میرے معاملے میری تدبیروں کو فیل کون کرے گا؟ میرا رب. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ کیسے آپ نے پہچانا کہ کوئی ذات ہے اوپر؟ انہوں نے کہا کہ جب میری تدبیریں فیل ہو گئی، بہترین پلان بنایا وہ فیل ہو گیا، میں نے جانا کہ ایک ہستی ہے جو تدبیروں کو فیل بھی کرتی ہے اور کامیاب بھی کرتی ہے. تو یہ ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو دے. اچھا مسلمانوں نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے ابھی اس کو غلط یوز کرنا شروع کر دیا کہ ارادہ ان کا ہے کہ میں نے دینے تو نہیں، میں نے آنا تو نہیں ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، میں نے کام کرنا تو انشاءاللہ. ابشر وہ اب یہ اتنا استعمال ہو گیا کہ ساتھ ہی لوگ اللہ رہے، یہ میرا کام نہیں ہے، اتنے ساتھ میں بڑی بڑی لمبے انشاءاللہ کہی ہے تو یہ ہوگی نہیں. اور میں نے اپنے مشائخ کو سنا تو انشاءاللہ بھی اور باذن اللہ بھی انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ ان کے ارادہ ہوتا ہے نا کرنے کا، ساتھ ڈرتے ہیں کہ اللہ کا باذن اللہ جب کہتے ہیں تو چہرے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ڈر بھی رہے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کریں. تو عام آدمی میں انشاءاللہ پیسے لے لے اس وجہ سے اس کی اہمیت کو. ہاں جی نان مسلم بھائی جیسے ہمارے آفس میں سی بوائے ہوتا ہے، یہ فلپینی ہوتے ہیں، تو بہت سے حضرات کو ایسے پیسے کا کہہ کے نا کہتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک دن اس نے مجھ سے آگے پوچھا سر اس میننگ آف انشاءاللہ ناٹ گیون میں نہیں دیتے بیکاز سو مینی پیپل سے سو مینی ٹائمس انشاءاللہ انشاءاللہ ناٹ گیون. اردو میں بتائیں تو یعنی نہیں دیں گے، یعنی نہیں ملا اس کو. کتنی دفعہ کہے میں انشاءاللہ بولتے دے. اس سے دعوت کا کام اتنا افیکٹ ہو رہا ہے، اتنا افیکٹ ہو رہا ہے. خاص طور سے کہنے لگے کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو میں تمہیں روز وظیفہ دوں گا. اچھا ہاں اتنا یہ آپ دیکھیں بہت مذاق ہمارے رویوں نے کام خراب کیا. اب دیکھیں کہ انشاءاللہ کا مطلب ساتھ ہی بندہ کہتا لو اب میرا کام نہیں ہو. شرمندہ وہی ہے، وہی زیادہ بڑا انشاءاللہ بولیں گے تو ہاں وہ کہتا لو انشاءاللہ کہ یہ نہ کام. دیکھیں اس کلمے میں مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کلمہ ہے، اس میں ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم محسوس نہیں کر پائے، محسوس نہیں کرتے. ہم مذاق کا پہلو بنائے تھے. مذاق تو بنا شیخ یہ تو واللہ پر تو واللہ تو بہت عظیم چیز ہے، اللہ کی قسم کھانا. وہ تو ہر ایک فٹ بال میں ایک اس کی چھوٹی چیز کے لیے پیچھے واللہ واللہ کرنے لگتے ہیں. صحیح ہے. مذاق فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی نہیں. ما لکم تمہیں کیا ہے لا ترجون للہ وقار. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی تکریم ہی نہیں کرتے، اللہ کی تکریم کی کلمات